रजब उल-मुरज्जब के आखिरी अशरे में अनकरीब हम और आप दाखिल होने वाले हैं और अहले सुन्नत व जमात का ये कदीम दस्तूर है कि हमारे शहर मालेगांव में 22 रजब उल-मुरज्जब को सैयदना आका व मौला इमाम मोहम्मद जाफर सादिक अला जद्दही व अलैहिस्सलाम की नया शरीफ का एहतिमाम बड़े तज़्को एहतिशाम के साथ किया जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि उन्हीं की इयानत और इमदाद से उनके मुताल्लिक कुछ बातें पेश करने की सआदत हासिल करूँ, इसलिए कि हम नस्लन बादा नस्लिन इमाम की न्याज तो कर रहे हैं, लेकिन इमाम के मर्तबे और उनके मकाम और उनकी अजमत, उनकी बुजुर्गी, उनकी सियादत, उनकी इमामत, उनकी उलुल अज़मी, उनकी बुलंद हिम्मती, इससे हम नावाकिफ है। इसलिए जब कोई बहका देता है तो लोग बहक जाते हैं, लेकिन अगर शख्सियात का इल्म हो और हमें पता चले कि हम ये काम क्यों करते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें बहका नहीं सकती। सबसे पहले हदीस मुबारका में ये पढ़ने की सआदत हासिल करूंगा कि क़यामत के दिन पूरी कायनात का इंसान, छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, नेक हो या गुनहगार, मोमिन हो या काफिर, वो हुजूर अलैहिस्सलाम को ढूंढ रहा होगा। इस वक्त दुनिया के अंदर 250 करोड़ मुसलमान हैं। अगर ये 250 करोड़ मुसलमान कहीं पर जमा हो जाए तो किसी इंसान को ढूंढना कितना मुश्किल होगा। आप 250 करोड़ की बात जाने दीजिए, सिर्फ मैदान अरफात के अंदर 25-30 लाख लोग जमा होते हैं। अगर कोई हाजी हज्जन गुम हो जाए तो उसको आप तलाश नहीं कर सकते, सिवाय फातिहा पढ़ने के आप कुछ और नहीं कर सकते। आप बस फातिहा पढ़ लीजिए और दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मिला दे तो मिल जाए, वरना आप ढूंढते ढूंढते गुम हो जाएंगे, आपको हाजी हज्जन नहीं मिल सकते। 25 लाख जो जहां जमा हो मैदान अरफात में, वहां आप किसी इंसान को ढूंढ नहीं सकते। तो जहां पर आदम से लेकर आखिरी पैदा होने वाले इंसान तक सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि काफिर भी होंगे, मुनाफिक भी होंगे, नेक भी होंगे, गुनहगार भी होंगे, अंबिया भी होंगे, सहाबा भी होंगे, सुलहा भी होंगे, सब होंगे और सबको एक जात की तलाश होगी जिसका नाम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हत्ता कि सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी हमारे हुजूर की तलाश होगी, ताकि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो अपने लिए अमान तसव्वुर करेंगे। इसलिए कि इमाम फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, तो खलीलुल्लाह को भी हमारे नबी की हाजत होगी। लेकिन अब सुन्नियों दिल के कानों से सुनो, इससे आसान नुस्खा आपको क़यामत के लिए कोई और बता भी नहीं सकता। फतावा रज़विया शरीफ में सैयदी आला हजरत लिखते हैं कि पूरी कायनात मुस्तफा प्यारे को ढूंढ रही होगी और मुस्तफा जाने रहमत कुछ लोगों को ढूंढ रहे होंगे, सब उन्हें ढूंढ रहे हैं और मुस्तफा जाने रहमत कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं। किन्हें हुजूर ढूंढेंगे, आका करीम किन्हें तलाश करेंगे, जिन्होंने सैयदों से हुजूर की आल से मोहब्बत करके उनके लिए कुछ भी किया होगा, आका उनको ढूंढ रहे होंगे, उन्हें तलाश कर रहे होंगे कि जिसने दुनिया में मेरी आल से मोहब्बत का इजहार किया है वो कहाँ है। और आका ढूंढ कर कहेंगे इधर आ, सब मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, आज तुझे क्या चाहिए, मुझ मोहम्मद से ले, क्योंकि तूने दुनिया में मेरी औलाद को कुछ दिया था।
حضور اسے ڈھونڈ رہے ہیں، نہ یہاں نیکی کی قید ہے نہ گناہ کی قید ہے، کوئی قید نہیں، حضور ڈھونڈ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اس نے حضور کی آل کے لیے کچھ کیا تھا۔ آپ غور فرمائیں، آل سے مراد قیامت تک کی آل ہے۔ تو اگر آپ نے کسی سید زادے کو پانی میں پلایا ہوگا، حضور ڈھونڈ کر اجر دیں گے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو جو امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہوں گے، جو امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہیں۔ نیاز کیوں ہے؟ وہ تو سیدوں کا سید ہے، وہ تو سیدوں کا باپ ہے، اہل بیت کے چھٹے امام ہیں۔ بات نیاز کی نہیں ہے، بات محبت کے اظہار کی ہے، بات محبت کے اظہار کی ہے۔ اور دنیا میں اللہ ان لوگوں کو توفیق دیتا ہے جن کے لیے جنت مقدر کرتا ہے۔ نماز کی توفیق ان کو ملی جن کے لیے جنت، یعنی سچی نماز، وہ نہیں الذین هم یراؤون والی نماز نہیں، وہ نماز قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والی نماز۔ اور جن لوگوں کے مقدر میں جنتی نہیں، پھر انہیں ابو لہب بنایا جاتا ہے، انہیں ابو جہل بنایا جاتا ہے، انہیں عتبہ اور شیبہ بنایا جاتا ہے۔ دنیا میں پتا چلتا ہے کہ کس کے قدم کس رستے پر ہے۔ تو اب جنہیں حضور ڈھونڈیں گے اور ڈھونڈ کر صلہ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادات اور نبی کی اہل بیت کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق اسی کو دی جس کے مقدر میں جنت لکھی۔ بات امام جعفر صادق کی نیاز کی نہیں ہے۔ اور یہ 22 پوریوں کی اللہ اکبر حیثیت کیا ہے امام جعفر صادق کے مرتبے کے سامنے؟ جب امام جعفر صادق کی نیاز کا موقع آتا ہے تو لوگوں کے قلم اٹھتے ہیں، لوگوں کی تقریریں ہوتی ہے، کونڈا کونڈا کونڈا، سارے گنڈے کونڈے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، دین کے اندر گنڈا گردی کرنے والے کنڈے کے پیچھے، ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کنڈا اصل نہیں ہے، اصل اظہار محبت ہے۔ آپ نے کسی کو پانی دیا، پانی پلانا اصل نہیں ہے، اظہار محبت ہے۔ آپ کسی کے لیے کھڑے ہوئے، کھڑے ہونا اصل نہیں ہے، اظہار محبت ہے۔ آپ کسی کے لیے بیٹھ گئے، بیٹھنا جو ہے وہ اصل نہیں ہے، بیٹھنا کسی چیز کی جو ہے وہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو نیاز کا معاملہ ہے وہ بھی خاص طور پر حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ جدہ علیہ السلام کے ساتھ کبھی نہ چھوڑنا اہل بیت کا دامن۔ کتنی چیخنے والے کا یہ کنڈے شیعوں کا طریقہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کہیے کہ شیعوں کا طریقہ تو آپ نہ کریں، نیت بدلتی ہے تو اعمال بدلتے۔ تو شیعہ نماز پڑھتے ہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں گے، شیعہ یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم یا علی کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں گے۔ کیا کیا چھوڑیں گے آپ شیعوں کی وجہ سے؟ اور پہلے سنی ہے یا پہلے شیعہ ہے؟ سنیت تو پہلے ہے، ہر مسلک بعد میں ہے۔ تو ان کے باپ کی جاگیر ہے اہل بیت، لگائے رکھا ہے شیعہ شیعہ رافضی رافضی۔ ایسے بھی امام جعفر صادق کے کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں، تو میلاد النبی تم کہاں کر لیتے ہو؟ اگر کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق کا عرس تم کہاں کر لیتے ہو؟ ہمیں بات اس وقت سمجھ میں آتی کہ جو شیعہ نہیں کرتے، اگر آپ کو عرس نہیں منا لیتے تو ہم سمجھتے کہ چلے ٹھیک ہے کہ آپ کرتے ہیں، لیکن آپ تو وہ بھی نہیں کرتے اور قوم کو شبہ ڈالتے ہو کہ شیعہ کرتے ہیں شیعہ کرتے ہیں۔ شیعہ کرتے تو ہم کیوں چھوڑ دیں؟ شیعہ حج کو جاتے ہیں، حج کو جانا چھوڑ دیں گے؟ شیعہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، چھوڑ دیں گے؟ سب انہی کے حوالے کر دیں گے؟ نہ توڑنا رشتہ، کیونکہ ہم بے عمل ہیں، ہم بے عمل ہیں، لیکن نسبت اچھوں سے، اور اس نسبت کی برکتیں ہمیں فوراً ملتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بات وہ منصور کی بات ابھی میں کروں گا، لیکن ایک بات ابھی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہ جو آپ کا ذہن بنا ہے نا کہ جو ہماری طرح اچھے لباس میں آ جائے یا ہماری طرح تقریر کرنے والا آ جائے، آپ وہی احترام کرتے ہیں، اور باقی جو گھوم رہے اور آپ کے نزدیک ان کی کوئی قدر نہیں۔ میں نے گجرات ہے، اللہ اس کی برکتیں بھی انہیں عطا کر رہا ہے۔ جب تک کہ ان کی کھیتیوں میں اناج نکلتا ہے، غریب سادات کو پہلے دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھروں میں لاتے ہیں۔ سادات کی بیٹیوں کو کبھی وہ آواز دے کر نہیں پکارتے نام سے، وہ ماں کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں، پھر اللہ ان کو نواز بھی رہا ہے، حضور کی نسبت کی برکتیں اللہ انہیں دے بھی رہا ہے۔
اللہ نے صوبہ جات میں اگر سب سے زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کو کہیں مضبوط کیا ہے معاشی طور پر، وہ گجرات کا صوبہ، اتنا چلنے کی کوشش کی گئی، آج بھی وہ موجود کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مضبوط کیا، نسبت کی برکتیں ملتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سیدنا امام جعفر صادق علی جدی علیہ السلام کی نیاز کی برکتیں میں آپ کو کیا بتاؤں، جو کرتے ہیں انہیں پتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز، یہ بڑے بڑے محدثین جن کے نام کی فاتحہ کرواتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کیف و سرور محسوس کرتے ہیں، جن کے نام کی نیاز دلواتے تھے، لیکن ہاں یہ بات ہے کہ 15 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق کا وصال ہے یا ان کی شہادت ہے، اس دن کرائیں تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر کوئی 22ویں کو ہی کراتا ہے تو فاتحہ دینے کے لیے کوئی دن فکس نہیں، جب چاہیں کرا لیں، لیکن اگر آپ دن بھی فکس کریں تو کوئی بھی غلط بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دن آپ نے فکس کیا، خاص کیا کہ 22ویں کو پکائیں گے، ہم کہتے ہیں اگر ہم نے خاص کیا کہ 22ویں کو پکائیں گے، ہم مجرم ہیں نا، آپ نے بھی تو خاص کیا، اسی جرم میں تو آپ بھی ہیں، ہم نے پکانے کے لیے خاص کر لیا، تم نے نہ پکانے کے لیے خاص کیا۔ مہمان آتے تو تم بھی پوریاں پکاتے ہو لیکن 22ویں کے دن نہیں پکاتے ہو، اس کا مطلب ہم نے پکانے کے لیے خاص کیا ہے، تم نے نہ پکانے کے لیے خاص کیا ہے، تو خاص تو دونوں نے کیا ہے۔ اب آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ خاص نہیں کرنا چاہیے؟ خاص تو آپ بھی کر چکے ہو، بولتے ہو لیکن سمجھتے نہیں، بول رہے ہو لیکن سمجھتے نہیں۔ اب دن خاص کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب اللہ کے بندوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، ہر دن تو اللہ کا ہے، پیر بھی اللہ کا، منگل بھی اللہ کا، جمعہ بھی اللہ کا، پھر اللہ کہتا ہے اللہ کے دن اللہ کے بندوں کو یاد دلاؤ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جس دن اللہ والا پیدا ہو یا اس کے ساتھ کوئی خاص واقعہ ہو یا اس کا وصال ہو، وہ دن کو خاص اللہ نے اپنا دن کہا ہے اور اس دن خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور دن خاص کرنے کا جہاں تک کے معاملہ ہے، اگر آپ مدرسے کا جلسہ کرتے ہو تو بھی دن خاص ہوتا ہے، آپ پہلے اعلان کرتے ہو نا فلاں دن فلاں مدرسے کی ختم بخاری شریف ہے، یہی ہے نا۔ اچھا ایک بات میں پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، برا نہیں مانے تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں بات آ جائے، ہم جو ہے 22ویں کی نیاز کریں تو یہ بدعت، اس پہ کتنے قلم چلتے ہیں؟ رسول اللہ نے کیا، رسول اللہ نے حکم دیا، اس نے کیا، اس نے کیا، کتنی باتیں منطق لاتے ہو۔ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، یہ ختم بخاری کیا کبھی رسول اللہ نے کیا؟ حضور کے کسی صحابی نے کیا؟ وہ فضول خرچی نہیں ہے، اس کے لیے کتنے خرچے ہوتے ہیں، یہاں سے مولوی آ رہے، وہاں سے آ رہے، وہاں سے آ رہے، اور بات کیا ہے؟ آگے کے 10-15 صفحات پڑھا دیے، اخیر کے 10-15 صفحات پڑھا دیے، ہو گئی ختم بخاری۔ ختم بخاری میں بھی چیٹنگ کرتے ہو اور اس کے بعد جو کہتے ہو کہ ختم بخاری ختم بخاری، ارے سنو، ختم بخاری شریف کرنے والوں، جہاں ختم بخاری رسول اللہ، جہاں فاتحہ جو امام جعفر صادق کی رسول اللہ نے نہیں کیا ہے تو ختم بخاری بھی حضور نے نہیں کیا ہے، تو پھر تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ایسا اور ویسا؟ اور پھر تمہیں سوچنا چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے کیا، ارے وہ امام جعفر صادق حضور کے وصال کے 70 سال کے بعد پیدا ہوئے، تب حضور ان کے نام سے فاتحہ کریں گے؟ البتہ ایصال ثواب کا ثبوت جو ہے وہ حدیث میں دے دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے کہنے میں نہ آئیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہم سنی ہے اور ہم ہر صحابی کو مانتے ہیں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 22 رجب کو جب آپ فاتحہ دلائیں، امام جعفر صادق کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام بھی اس میں شامل کر لیں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال 22 رجب کو ہوا ہے۔ تو یہ فرق سب سے بڑا فرق ہے، رافضی امیر معاویہ کو کافر کہتے، گالی دیتے، اور ہم سنی امام جعفر صادق کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے نام کی فاتحہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں، آپ یاد رکھیں، ہم اہل بیت کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن احترام کا مطلب معاذ اللہ کبھی یہ نہ لینا کہ تم صحابہ کو گالیاں دینے لگو۔ امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو نصیحت فرمائی کہ اے لوگو، وہ پلیت تو نہیں تھا نصیحت کے وقت، وہ وہاں تھا بھی نہیں، یزید کو نصیحت نہیں کی، گھر والوں کو کی۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میں نے اپنی نجات کے لیے کچھ سامان اکٹھا کیا ہے۔ دیکھو یہ حضرت امیر معاویہ کا عشق رسول، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نجات کے لیے کچھ سامان اکٹھا کیا ہے۔
लोगों ने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा मेरे सामने नाखून तराशे थे, तो मैंने वो हुजूर के नाखून ले लिए थे और हुजूर के मोए मुबारक मैंने ले लिए थे। तो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये नाखून, ये मोए मुबारक शरीफ मेरी जबान उठाना और जबान के नीचे रख देना। कयामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा मुआविया क्या लाया है, अर्ज कर दूंगा तेरे हबीब के नाखून के तराशे लाया, वही मेरे लिए निजात का जरिया हो जाएगा। और हजरत अमीर मुआविया से यह सबूत भी मिल गया कि कब्र के अंदर तबरुकात रखना ये सहाबा की सुन्नत है, ये सहाबा का तरीका है। बात याद आती, बस इख्तिताम पे अर्ज करूं, अल्लाह ने मेरे इमाम जाफर सादिक को क्या शान अता की है। एक शख्स हज को जाता है और जाते जाते कहता है इमाम, बस इख्तिताम इसी पर, इमाम जाफर सादिक कौन है जरा याद कर लो इसे, जहन में बिठा लो इसे, छोड़ना नहीं दामन। सुनियो अपना मुकद्दर कितना अजीम है, कितना अजीम है। हम जैसे गुनहगार होंगे और शफाअत करने के लिए हजारों खड़े होंगे। फरिश्ता कहेगा वो देख जिसकी न्याज करता था वो जाफर सादिक खड़ा है, वो देख उसका बाबा इमाम बाकिर खड़ा है, वो देख इमाम हसन खड़े हैं, वो देख इमाम हुसैन खड़े हैं, वो देख गौसुल आजम खड़े हैं, वो देख गरीब नवाज खड़े हैं। यारो एक आसी होगा, दामन कितने होंगे, किधर जाए इधर जाए कि इधर जाए। लोग तलाश कर रहे होंगे कि कहां दामन में छुपे, और अपने लिए इतने दामन अल्लाह ने पता फरमा दिए कि इतने दामन होंगे और आसी इतने होंगे, खुदा की कसम तो सब अपने ही अपना होगा। इसीलिए तो उस्ताद ज़मन कहते हैं, बड़े मजे में कहते हैं कि गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, हम गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, अदू हुजूर का आफत में मुब्तला होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अब आप उसके लिए कर्जा लें और पूरियां ही पकाएं। आप एक गिलास पानी पर भी फातिहा दिला सकते हैं, आप एक मुट्ठी शक्कर पर भी फातिहा दिला सकते हैं, और आप जितना अदब कर सकते हैं करें। कुछ लोगों को इस पे भी एतराज है, ये जो हाथ मखसूस मुकाम पे धुलते हैं ये नहीं होना चाहिए। मैं इससे मुत्तफिक नहीं, मैं कहता हूं बिल्कुल होना चाहिए, मैं कहता हूं बिल्कुल होना चाहिए। और ये सिर्फ इमाम जाफर सादिक की न्यास पर ही नहीं, ये गौस पाक की न्यास पे भी होना चाहिए, ये गरीब नवाज की न्यास पे भी होना चाहिए, ये हर वली की न्यास पे होना चाहिए, और खास तौर पे अहले बैत में जो औलिया है उनकी न्यास पर खास तौर पे होना चाहिए। गटरों में हाथ नहीं धुले जाएं, इसलिए कि ये न्याज हमने वहां देखी। बस वो आखिरी बात करने चला था, लेकिन बात अर्ज कर दूं क्योंकि आज इस पर भी कुछ सुन्नी गुफ्तगू करते हैं। अरे क्या जरूरत है इतना एहतिमाम करने की, नादानी एहतिमाम भी अदब की अलामत है, ये एहतिमाम भी अदब की अलामत है। क्या तुम्हें नहीं पता, एक बुजुर्ग से पूछा गया, लोग मदीने शरीफ जाते हैं तो जूते उतार देते, सवारी पर नहीं बैठते, पैदल चलते हैं। तो उन्होंने पूछा वो किस नियत से करते, का अदब की वजह से। का अदब का तो हुक्म ही दिया गया है, अल्लाह ने अदब का हुक्म दिया, बस अदब करो। अब किस तरह करो ये तुम्हारे ईमान को छोड़ दिया, तुम जितने ईमान वाले होंगे उस शान से अदब करोगे। तो एहतिमाम तो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल करें एहतिमाम, ताकि तुम्हारे बच्चों के दिल में उस अदब के जो है वो जौहर मौजूद हो।